ان سے ایرانیوں سے اس لیے لڑا جا رہا ہے کہ یہ آخری امام کے ماننے والے ہیں. دنیا تو یہی کہتی تھی نا کہ شیعہ وہ قوم ہے کہ جن کا لڑنے کے ساتھ کیا تعلق ہے, جن کا جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے, تو رونے پیٹنے والے ہی قوم ہے. تقریباً 15-16 دن پہلے ایران نے بال کا بت اس کا مجسمہ نظر آتش کیا تھا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران کے بارے میں کچھ حقائق ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں, آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, حدیث کا نمبر ہے 4094 4094. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک کہ مسلمانوں کا آخری مورچہ وہ بولا مقام کے اوپر ہوگا. اس حدیث کو نقل کیا ہے کثیر بن عبداللہ نے, وہ اپنے والد سے, وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں. اس میں آپ نے فرمایا کہ بولا مقام تک مسلمان پہنچ جائیں گے. اب یہ بولا مقام کون سا ہے؟ محدثین کہتے ہیں کہ بولا مقام وہ ہے کہ جہاں پر عرب کے بدو وہ لوگوں کا مال چھینا کرتے تھے, اور یہ عرب کے اندر ہی ہے بولا. اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس حجاز کے علاقے کے اندر یہ موجود ہے, تہامہ اور حجاز کی سرزمین میں بولا مقام ہے. دیگر محدثین نے اس کے مقامات اور بھی بتائے ہیں. یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ نام لے کر حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہا, اے علی تم ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے, اور پھر تم ہی میں سے لوگ آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ لڑیں گے. تو یہ حدیث کیا ہے, میں نے آپ کو نمبر بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا علی یا علی یا علی, 3 مرتبہ فرمایا. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ, اے علی اے علی اے علی. جب رسول نے 3 مرتبہ نام لیا علی کا, تو علی نے فوراً کہا, یار جی میرے آپ پر میری جان قربان ہو یا رسول اللہ. فرمایا, بی ابی و امی, آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو یا رسول اللہ. ارشاد فرمائی, حکم دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے علی انکم ستقاتلون بنی الاسفر ویقاتلهم الذین من بعدکم. اے علی تم بنی الاسفر کے ساتھ لڑو گے. کن کے ساتھ قتال کرو گے؟ بنی الاسفر. لوگوں نے کہا اہل روم نہیں, بنی الاسفر یعنی جیسے گوروں کا کلر ہوتا ہے, یعنی سفید کلر والوں سے آپ قتال کرو گے. سفید کلر سے مراد دنیا کے ہر کلر والا نہیں, مطلب جو شرپسند اس علاقے کے خطے کے لوگ مراد ہیں. بہرحال فرمایا, اے علی تم بنی الاسفر کے ساتھ قتال کرو گے, اور وَيُقَاتِلُهُمُ الَّذِينَ مِن بَعْدِكُمْ, اور جو آپ کے بعد آئیں گے لوگ وہ بھی ان کے ساتھ قتال کریں گے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ شیعان علی ہی بنی الاسفر کے ساتھ قتال کریں گے. علی اور علی کے ماننے والے ہی ان بنی الاسفر یعنی زرد رنگ والوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا اور سامنا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا, حتی تخرج الیہم روقۃ الاسلام اہل الحجاز, پھر حجاز کے اندر جو اسلام کی رونق والے ہوں گے, روشن چہرے والے, وہ لوگ بھی پھر ان کے ساتھ مد مقابل ہوں گے. یعنی آغاز جو ہے وہ حجازی نہیں کریں گے, آغاز اسٹارٹ جو ہے وہ یہاں پر علی اور علی کے ماننے والے کریں گے, پھر اس کے ساتھ بعد میں لوگ شامل ہوں گے. اچھا, یہ وہ لوگ ہوں گے الذین لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کی ملامت کرنے سے, اللہ کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے کہ لوگ ان کو ڈرائیں گے, یہ کیا کمزور ہیں, یہ تم کیا مقابلے کرو گے, یہ تم کتنی تعداد میں, تم اپنے آپ کو دیکھو اور ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھو, تم اپنے آپ کی اپنی حالت کو دیکھو, اپنی معاشی حالت کو دیکھو, اور اسی طرح اپنے اوپر نظر کرو, اور دوسری جانب دنیا بھر کی ٹیکنالوجی ہے, طاقت ہے اور قوت ہے, وہ ساری تم کہاں اور وہ کہاں. تو لوگ اس طرح کی ملامتیں ان کو کریں گے, او بھائی اپنے کام سے کام رکھو, ٹارزن بننے کی کوشش مت کرو, اس طرح کے لوگ ان کو جملے کہیں گے, یہ احمق قسم کے لوگ. لیکن یہ شجاعت کے ساتھ یہ اس میں میدان کے اندر ڈٹ جائیں گے اور کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی باتوں کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے. ایک اور حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, دیگر صحابہ کرام سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہ دین میں سے ایک ایسی جماعت اٹھتی رہے گی کہ جو اس کے لیے, حق کے لیے قتال کرتی رہے گی. دوستو, آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے کہ علی سے لے کر آج تک, ایران کے علی خامنائی تک, مجھے آپ بتائیے تاریخ کے اندر, پوری یہ تاریخ ہے کہ اس میں علی اور علی کے ماننے والوں نے جو قتال کیا ہے اور جو حق کے لیے تلوار اٹھائی ہے, تو ذرا اندازہ کیجئے کیا اس میں بے گناہوں کے خلاف اٹھی ہے, خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, یا انہوں نے اپنے دفاع کے لیے اور انسانیت کے لیے اٹھائی ہے. ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو عام طور پر لوگ ایران کے بارے میں نہیں جانتے. ایران کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایرانی وہ ہیں کہ جو ایک فرقہ پرست لوگ ہیں, جو بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف ہیں. یہ آپ کی ان باتوں کے اندر کچھ حد تک سچائی ہو سکتی ہے, لیکن پہلوی اور جو صفوی جو حکومتیں تھیں اس زمانے کے اندر بالکل ایران ایک فرقہ پرست طور پر تھا, اور اس زمانے کے اندر وہ جیسے دیگر ہمارے ہاں سنیوں کے اندر فرقہ پرست لوگ ہیں, اسی طرح اس کی بھی ساری توجہ وہی موجود تھی کہ جناب فرقہ وارانہ مسائل کے اوپر لڑانا اور لوگوں سے بات کرنا, جیسے آج کل بھی کچھ مناظرین کا یہی شیوا رہتا ہے. لیکن انقلاب ایران کے بعد اس نے بالکل ایران کو بدل دیا, اور وہ جو تشیع علی ہے, علی کا جو شیعہ ہونا ہے, اس میں صحابہ کے احترام کے ساتھ ساتھ جو اولو العزم صحابہ ہیں ان کا احترام, اور پھر ساتھ میں
علی کا جو شیعہ ہونا ہے کہ اسے ایک فرقہ وارانہ موضوعات سے نکال کر اور ایک فرسودہ قسم کی بحثوں سے نکال کر میدان کے اندر جو اصل شیعہ ہونے کا کمال ہے اس جانب ایران کا انقلاب ان شیعوں کو لے کر آ گیا. دنیا تو یہی کہتی تھی نا کہ شیعہ وہ قوم ہے کہ جن کا لڑنے کے ساتھ کیا تعلق ہے, جن کا جہاد کے ساتھ کیا تعلق ہے, تو رونے پیٹنے والے ہی قوم ہے, روتی پیٹتی رہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ دوستو, یہ صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اگرچہ محدثین جو بعد کے زمانے کے ہیں جیسے البانی ہے دیگر کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی یہ روایت یہ موضوع اور من گڑت ہے, اور یہ ان کی عادت ہے کہ یہ لوگ من گڑت اور موضوع اسی کو کہیں گے کہ جس میں علی اور علی کے ماننے والوں کی فضیلت ہوگی. تو ایران کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایران اس صفوی اور پہلوی زمانوں سے کس طرح باہر نکلا, اور آج یہ دنیا تسلیم کر رہی ہے. کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ایران بہت ترقی یافتہ ہے. لوگ مذاق کرتے اور ہنستے ہیں کہ بھائی آپ یہ بات کیسے کرتے ہیں. آج امریکہ کے وزیر دفاع نے یہ بات کی کہ بلکہ میرے خیال میں ٹرمپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایران بہت طاقتور ہے اور ہمارا مقابلہ کر رہا ہے, اور ان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو جو بات میں آپ سے کہے جا رہا ہوں نا کافی عرصے سے کہ وہ بہت طاقتور ہے, ترقی یافتہ ہے, ترقی پذیر نہیں ہے. یہ تو دنیا کے جو انڈیکس جاری کرتا ہے یہ ترقی میں ہے, دنیا کے پاسپورٹ جو جاری کرتے ہیں یہ ممالک, آپ اس جانب میں جائیے. ایران اپنے آپ کو ان میں شمار نہیں کرتا. مثال کے طور پر وہ آپ ان سے کہیں کہ دنیا کا قانون یہ ہے, تو ایران کہتا ہے بھائی دنیا کا قانون بھلے جو کچھ بھی ہو, ہم دنیا کے قانون کے مطابق نہیں چلیں گے, ہم اس قانون کے مطابق چلیں گے کہ جو انسانی حقوق ہیں اور جو اسلام ہمیں دیتا ہے. تو اس لیے اس میں آپ دیکھیں ہر اعتبار سے وہ آپ کو ایک طاقتور نظر آئے گا, اور طاقتور بھی ہے. اور انفراسٹرکچر میں آپ دیکھیں, اس کی ٹیکنالوجی میں دیکھیں, یہ ہمارے سامنے باندھ کی بولیاں بولنے والے مذہبی اسکالر اور بہروپیہ قسم کے یہ آپ کو یہ تشریح پیش کریں گے کہ جناب وہ تو کچھ نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے اور اس کے پاس کوئی طاقت اور انرجی وغیرہ نہیں ہے. تو ان کی سارے دعوے آج یہ ختم ہو گئے ہیں, اور ہر طرح کی گفتگو, اور اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا لیجئے میرے بھائیو اپنی آنکھوں سے, اور اس طرح کے مذہبی لوگوں کے بات کو سامنے رکھنے کے بجائے حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. ایران کے جو موجودہ رہبر بنے ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب, ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ سید علی خامنئی صاحب رحمہ اللہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں. یعنی ان کی 6 اولاد ہیں, یہ لوگ 4 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں. تو بڑے بھائی ہیں وہ بھی عالم دین ہیں جن کا نام مصطفیٰ خامنئی ہے. یہ جو دوسرے بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب یہ رہبر بنے ہیں. ان کی پیدائش 8 ستمبر 1969, یہ تقریباً 56 سال کے, اور یہ بھی مدرسے کی زندگی سے وابستہ. اب آپ اندازہ کریں نا کہ ان کا معیار ایرانیوں کا کیا ہے, کہ انہوں نے جو دین کے اندر کمال حاصل کرتا ہے, اپنے مذہب کا, اسلام کا اسے پتہ ہوتا ہے, تو اسے اپنے ملک کی باغ دوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جسے مذہب کا کچھ نہ پتہ ہو, سورہ اخلاص بھی نہ آتی ہو, سورہ فلق بھی نہ آتی ہو, اور اسے ہم جو دنیا کے اندر جو ہے اسے ایک بڑے عہدے کے اوپر نواز دے اور کہیں کہ بھائی یہ دینی جو علوم ہے یا دینیات, قرآن اور سنت, یہ تو کوئی معیار نہیں ہے, استغفر اللہ العظیم, اور ہم اس کو کوئی خاطر میں نہیں لاتے. خامنئی صاحب کے جو بیٹے ہیں, دیکھیں ان کا سلیکشن جو ہوا ہے یہ صرف اس اعتبار سے نہیں ہوا کہ یہ خامنئی صاحب کے بیٹے ہیں, بلکہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا کہ باقاعدہ وہاں کی مجلس نے, سیکریٹریٹ نے ان کو منتخب کیا ہے, اور ان کی علمی کاوشوں کی وجہ سے اور سوسائٹی کے اندر جو ان کے جو یعنی دین کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں اس اعتبار سے ان کو منتخب کیا ہے. اور وہ زیادہ طور پر یہ دیکھتے ہیں منتخب کرتے وقت میں کہ جو ایران عراق وار ہوئی تھی اس میں کسی شخص کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ رہا یا نہیں رہا, یہ بھی انہوں نے باقاعدہ اس طور پر دیکھا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جتنے بھی ان کے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہیں یہ سب وہی لوگ ہیں کہ جو ایران عراق کی 10 سالہ جنگ کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ دیا. حتیٰ کہ جو عربچی ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں, وہ بھی اس میں رہے, حسن روحانی تک رہے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ایران عراق کی جنگ میں, کیونکہ وہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جیسے ہی انقلاب ایران آیا اس کے بعد ایران کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی, اور اس میں جو شخص شامل ہوا ہے اور اس نے بغاوت نہیں کی ہے, وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے ساتھ مخلصین اور ان کے پہلے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, سابقون میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ ایک میرا تجزیہ ہے اس حوالے سے. تو ایران کو جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بتاتا چلوں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ مذہبی نقطہ نظر سے کیوں دیکھتے ہیں, یہ تو ایک معیشت کی جنگ ہے. بھائی وہ اسے جنہوں نے جنگ مسلط کی ہے وہ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, وہ آخری امام کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان سے ایرانیوں سے اس لیے لڑا جا رہا ہے کہ یہ آخری امام کے ماننے والے ہیں, یہ امام کی بات کرتے ہیں, یہ ظہور امام کی بات کرتے ہیں. آپ سارے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی ٹرمپ کے ارد گرد وہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, وہ تو مذہبی لے. اور یہاں پر ہمیں یہ طبقہ جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتا ہے, یہ کہتا ہے بھائی یہ اس کو آپ مذہبی کیوں لے رہے ہیں, اس کو آپ اس طور پر کیوں دیکھ رہے ہیں. اور دیکھیں ایک حد تک ان کی بات یہ بھی صحیح ہے کہ یہ معیشت کی جنگ ہے, یہ بات غلط نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت کہہ رہے ہیں کہ اس میں معاشی سارے فیکٹرز ہیں, لیکن وہ اپنی عوام کو اس جانب لانے کے لیے اس کو بالکل مذہبی رنگ دے رہے ہیں, اور وہ سمجھتے بھی یہی ہیں, وہ اس کو یہی سمجھتے ہیں. چند دنوں پہلے ایران نے, تقریباً 15-16 دن پہلے ایران نے بال کا بت
اس کا مجسمہ نظر آتش کیا تھا، جسے بدی کی قوتیں اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہیں۔ اس کے ٹھیک 15 دن بعد ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کر دی گئی، اور اس جنگ کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی ہے، یعنی کیوں مسلط کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ رپورٹس آئی ہیں اس طرح کی کہ اس کی اور دیگر ممالک نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بھائی ہمیں آپ، جیسے کینیڈا نے یا فرانس نے کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی صاف وجہ تو بتائیں کہ اس جنگ میں شامل ہونے کی۔ کوئی صاف وجہ نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے کہا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، یہ وائلیشن ہے۔ اسپین کے صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جو قوانین ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ جس جگہ کے اوپر آج ہم کھڑے ہیں، یہ معرکہ امتحان ہے، اس میں امتحان لیا جا رہا ہے ہر ایک انسان کا، ہر ذی شعور کا۔ یہ صرف شیعوں کا امتحان نہیں ہے، صرف ایرانیوں کا امتحان نہیں ہے، ہر باشعور کا امتحان ہے کہ وہ آج کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔